ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک پہاڑی علاقے میں دریا کے قریب چھوٹے سے گھر میں ایک لڑکا انور اور اس کی بیوی پروین رہا کرتی تھی۔ انور پیشے کے لحاظ سے ماہی گیر تھا۔ وہ روز دریا پہ جاتا مچھلی پکڑنے کے لیے۔ وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ وہ ہر وقت غصہ کرتی رہتی اور ناشکری کرتی رہتی۔ اس کو اپنا یہ چھوٹا سا گھر بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ بالکل بھی کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی رہتی تھی اور شکایت کرتی رہتی تھی۔ انور اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے وہ اس کو کچھ بھی نہ کہتا اور چپ کر کے اس کی باتیں سن لیتا تھا۔ اگر وہ اس کے لیے 2 مچھلیاں لاتا تو وہ اس بات پہ ناراض ہو جاتی تھی کہ 3 کیوں نہیں لائے، اور اگر وہ اس کے لیے آم لے کر آتا تو وہ کہتی کہ مجھے تو سیب کھانے تھے۔ وہ ہر بات پہ ناشکری کرتی تھی۔ وہ کبھی بھی خوش نہیں رہی اس سے۔ وہ اس کو ہر کوشش کرتا تھا خوش رکھنے کے لیے، لیکن وہ ایک ناشکری عورت تھی۔ ایک دن انور دریا پر مچھلی پکڑنے جاتا ہے۔ وہ دریا میں اپنا کانٹا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے۔ کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں لیکن کوئی بھی مچھلی ہاتھ نہیں آتی۔ وہ تھک گیا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ لگتا ہے آج پھلوں پہ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ اچانک اس کے کانٹے میں کوئی چیز پھنستی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وزن بہت زیادہ ہے۔ وہ جیسے ہی اس کو اوپر کھینچتا ہے تو وہ بہت زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ وہ خوش ہو جاتا ہے کہ شاید بہت بڑی مچھلی میرے ہاتھ آئی ہے۔ جیسے ہی وہ کانٹا باہر آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مچھلی ہوتی ہے، سنہرے رنگ کی۔ وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی مچھلی ہے، لیکن اس کا وزن اتنا زیادہ کیوں تھا؟ شاید اس نے کچھ زیادہ کھانا کھا لیا ہوگا۔ تو اتنی ہی دیر میں وہ مچھلی بول پڑتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں دوسری مچھلیوں کی طرح نہیں ہوں، میں ایک جادوئی مچھلی ہوں۔ وہ کہتا ہے کیا تم مجھ سے بات کر سکتی ہو؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بات کر سکتی ہو؟ اور تمہیں میرا نام کیسے پتا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں۔ میں کوئی عام مچھلی نہیں ہوں، میں ایک شہزادہ ہوں۔ مجھے جانے دو، مجھے کھا کے تمہیں کوئی اچھا ذائقہ نہیں آئے گا، اس لیے مجھے جانے دو اور مجھے مت مارو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں واپس بھیج دیتا ہوں۔ میں یقیناً ایک بولنے والی مچھلی کو نہیں ماروں گا۔ اور وہ اس کو شکریہ ادا کرتی ہے اور وہ اس کو پکڑ کے دوبارہ واپس پھینک دیتا ہے۔ انور آج بہت خوش تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے بارے میں بتائے گا۔ جیسے ہی گھر جاتا ہے وہ کوئی مچھلی لے کے نہیں گیا ہوتا تو اس کی بیوی بہت غصے ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ادھر آؤ، میں تمہیں ایک ضروری بات بتاؤں۔ وہ کہتی ہے کہ آج کوئی مچھلی نہیں لائے۔ کہتا ہے کہ میں نے ایک مچھلی پکڑی تھی، بولنے والی مچھلی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک شہزادہ ہے۔ پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ پھر کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے جانے دیا، اب وہ سمندر میں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کیا تم نے اس مچھلی کو چھوڑ دیا؟ تمہارا دماغ خراب ہے کہ تمہارے آدمی بولنے والی مچھلی آئی اور تم نے اس کو چھوڑ دیا؟ ہم غریب ہیں اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اور ہم اس چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، تم اس سے کچھ بھی مانگ سکتے تھے۔ وہ کہتا ہے وہ مجھے کیسے گھر دے سکتا تھا؟ وہ کہتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اور پھر ہم خوش رہتے اگر ہم بڑے سے گھر میں رہتے۔ تم نے ہی تو کہا کہ وہ جادوئی شہزادہ ہے، تم نے اس کی جان بچائی ہے، بدلے میں تم اس سے کچھ بھی مانگ سکتے تھے۔ واپس جاؤ اور اس سے ایک اچھا سا گھر مانگو۔ اس کی باتیں سن کے ہکا بکا ہو جاتا ہے اور پھر وہ واپس دریا پہ جاتا ہے اور اس کو آواز دیتا ہے، اے سنہری مچھلی، اے سنہری مچھلی، سامنے آؤ، سامنے آؤ، کیا تم میری آواز سن سکتی ہو؟ اتنی ہی دیر میں وہ مچھلی جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ تو وہ اس کو کہتی ہے کیا بات ہے، مجھے کس لیے بلایا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی خوش نہیں ہے۔ وہ مچھلی پوچھتی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ تو انور کہتا ہے کہ وہ ایک اچھا سا گھر چاہتی ہے۔ مچھلی کہتی ہے کہ واپس جاؤ، اور وہ اس کو مل چکا ہے۔ انور بھاگتا ہوا واپس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پروین جو ہے ایک خوبصورت سے گھر میں کھڑی ہوتی ہے۔ وہ گھر صاف ستھرا اور بہت پیارا اور اچھا فرنیچر بھی اس میں موجود ہوتا ہے۔ پروین کہتی ہے دیکھو یہ کتنا بڑا اور صاف ستھرا گھر ہے اس گھٹیا سے گھر سے۔ انور کہتا ہے ہاں، اس میں بہت اچھا فرنیچر بھی موجود ہے، اب ہمیشہ ہم اسی میں رہیں گے۔ کہتی ہمیشہ؟ ہم سوچیں گے کہ ہم نے اسی میں رہنا ہے یا کسی اور میں۔ پھر وہ کھانا کھاتے ہیں اور سونے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ انور تو سو جاتا ہے لیکن پروین ساری رات یہ سوچنے میں گزار دیتی ہے کہ اب اس کو کیا چاہیے جو اس کو خوش کرے گا، اور وہ ساری رات سوچتی رہتی ہے۔ اگلے ہی دن وہ ناشتے کی میز پہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوتی۔ انور جیسے ہی آتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ گھر ہمارے لیے چھوٹا ہے، مجھے ایک بنگلہ چاہیے،
मैं वहाँ की मालकन बनना चाहती हूँ। वो कहता है कि इतना अच्छा तो घर है, तुम्हें क्या जरूरत है। वो कहती है नहीं, जैसे मर्जी करो और मुझे एक बंगले की मालकन बनाओ। अनवर कहता है कि ये हमारे लिए काफी है। तो परवीन कहती है कि मुझे फैसला कर लेने दो, हमारे लिए ये काफी नहीं है, हमें एक बंगला चाहिए। वापस जाओ उस मछली के पास और उसको कहो कि हमें एक बंगले का मालिक बना दे। अनवर परेशान सा दरिया की तरफ चल पड़ता है। आज हवाएं चल रही होती हैं। वो जाता है और कहता है कि ए जादुई मछली, ए जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तो मुझे सामने आओ, मेरे सामने आओ। और उसी वक्त वो मछली सामने आ जाती है। तो वो कहती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है कि मेरी बीवी खुश नहीं है, उसको एक बंगला चाहिए। तो वो मछली कहती है कि वापस जाओ, उसको वो मिल चुका होगा। वो वापस जाता है तो देखता है कि उसके घर की जगह पे एक शानदार बंगला तैयार होता है। उसके दरवाजे जो हैं वो चांदी के होते हैं और बहुत से नौकर चाकर वहाँ पे भाग रहे होते हैं। वो अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि उसकी बीवी जो है वो एक तख्त पे बैठी हुई होती है। उसने ताज पहना होता है और उसके इर्द गिर्द मुलाजिम सर झुकाए खड़े होते हैं। वो कहता है कि अब तुम एक मालकन बन चुकी हो, अब तो तुम खुश हो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है ना? तो नशुक्री परवीन कहती है कि नहीं, मैं नहीं खुश, मुझे इससे भी अच्छा घर चाहिए, मैं मलका बनना चाहती हूँ, मुझे मलका बनाओ। कहता है क्या तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? वो कहता है ये नामुमकिन है, वो तुम्हें मलका नहीं बना सकता। वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता, वो कोई आम मछली नहीं है, वो एक जादुई मछली है और वो मुझे मलका भी बना सकता है। और जाओ अभी ही इसी वक्त उसको कहो कि वो मुझे मलका बनाए। अनवर फिर दरिया की तरफ चल पड़ता है। वो शर्मिंदा होता है कि अब उस मछली का कैसे सामना करेगा। वो जाता है और जाकर उसको कहता है, ए जादुई मछली, ए जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरे सामने आओ। वो मछली सामने आ जाती है। वो कहता है मेरी बीवी अभी भी खुश नहीं है। मछली पूछती है कि अब वो क्या चाहती है। तो अनवर कहता है कि वो मलका बनना चाहती है। तो मछली कहती है वापस जाओ, और वो मलका बन चुकी होगी। और वो वापस आता है तो एक शानदार महल खड़ा होता है। उसके दरवाजे सोने के होते हैं, वहां पे सिपाही खड़े होते हैं और वो बहुत ही आलीशान महल होता है। अंदर जाता है तो उसकी बीवी जो है वो एक सोने के तख्त पे बैठी होती है। उसके इर्द गिर्द लड़कियां उसको हवा दे रही होती हैं और दुनिया के सारे बादशाह वहाँ पे उसके पास मौजूद होते हैं। अनवर कहता है कि क्या परवीन तुम अब खुश हो, अब तुम मलका बन चुकी हो? कहती है क्या तुम्हें मैंने नहीं कहा था कि वो मछली ये सब कुछ कर सकती है? अनवर कहता है हाँ तुमने कहा था और तुमने ये कर दिखाया। कहता है क्या अब तुम खुश हो? तो परवीन कहती है सोचूंगी, अभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं बताऊंगी कि मैं खुश हूँ कि नहीं खुश। और परवीन कहती है कि आज का दिन बहुत लंबा था, अब हमें सो जाना चाहिए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या करना है। तो अनवर परेशान हो जाता है कि उसकी बीवी जो है फिर मजीद कोई ऐसी ख्वाहिश ना करते। फिर वो थक हार के सो जाता है। लेकिन परवीन जो है वो सोती नहीं है, वो सारी रात बैठ के सोचती रहती है कि ऐसा क्या हो कि वो खुश हो। एक हफ्ता गुजर जाता है। अनवर हर रात को दुआ करता है कि उसकी बीवी खुश हो और कोई मजीद ख्वाहिश ना करे। लेकिन परवीन जो है वो हर रात बेड पे बैठ के सोचती रहती है और चांद तारों को देखती रहती है। वो हर रात सोचती रहती है, जिसकी वजह से वो कई रातों से सो भी नहीं पाई। वो अचानक सोने का प्लान बनाती है कि उसी टाइम सुबह हो जाती है तो सूरज की किरणें उसके मुंह पे पड़ती हैं। तो उसको गुस्सा आ जाता है कि ये सूरज की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी नींद को खराब करने की कोशिश किया। वो अनवर को उठाती है कि उठो उठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनवर हड़बड़ा कर उठ जाता है। वो कहता है कि अब क्या हुआ? तो वो कहती है कि मुझे ये सूरज बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं किसी ऐसी जगह पे जाना चाहती हूँ जहाँ पे ये सूरज ना हो, यहाँ सूरज को गायब हो जाए या फिर मैं गायब हो जाऊँ। वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, क्या सूरज भी कभी गायब हो सकता है? वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, जिस तरह मर्जी करो और इस सूरज को गायब करो, या फिर मुझे किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे ये सूरज ना हो और मैं सो सकूं। वो कहता है कि तुम ये पागलों वाली बातें कर रही हो। वो कहती है तुम्हें जो मैंने कहा है तुम वो करो, बाद में देखा जाएगा जो होगा। वो कहती है मैं सोना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, मैं किसी भी तरीके सोना चाहती हूँ। अनवर अपनी बीवी को इस तरह परेशान नहीं दे सकता, वो उसको खुश करना चाहता है, इसलिए वो चल पड़ता है दरिया की तरफ।
جیسے ہی وہ دریا کی طرف جاتا ہے تو موسم بہت خراب ہوتا ہے، باہر طوفان آیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جاتا ہے دریا کے پاس اور کہتا ہے کہ اے سنہری مچھلی، اے سنہری مچھلی، میرے سامنے آؤ، میرے سامنے آؤ۔ اور اتنی دیر میں وہ مچھلی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب کیا چاہیے تمہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی کئی راتوں سے سو نہیں سکی، وہ سورج کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ سورج اس کو دکھائی نہ دے، سورج کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہی۔ وہ مچھلی کہتی ہے کہ یہ کتنی عجیب سی بات کر رہے ہو، سورج کدھر جا سکتا ہے؟ کہتا ہے میں مجبور ہوں اپنی بیوی کے ہاتھوں، میں کیا کروں، اس کی یہی خواہش ہے۔ اس نے اسی بات پہ ضد لگائی ہوئی ہے کہ وہ ایسی جگہ جانا چاہتی ہے جہاں پہ سورج نہ ہو۔ سنہری مچھلی کہتی ہے کہ تمہیں اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے اور تمہیں اپنے فیصلے پہ پچھتاوا ہوگا۔ وہ کہتا ہے میں مجبور ہوں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، واپس جاؤ، اور جو وہ چاہتی تھی وہ ہو گیا ہوگا۔ وہ جیسے ہی بھاگتا ہوا واپس آتا ہے تو اس کا محل خالی پڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو تلاش کرتا ہے تو اس کی بیوی اسے کہیں نظر نہیں آتی، اور سورج تو وہیں پہ ہوتا ہے، اور وہ ہر جگہ پہ اپنی بیوی کو تلاش کرتا ہے، لیکن اس کو بیوی اس کی کہیں نہیں ملتی۔ وہ واپس بھاگتا بھاگتا واپس دریا کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے اے سنہری مچھلی، اے سنہری مچھلی، سامنے آؤ، سامنے آؤ۔ تو وہ آ جاتی ہے، کہتی ہے اب کیا چاہیے تمہیں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے میری بیوی کہیں نہیں دکھائی دے رہی، میں نے تو تمہیں سورج کو غائب کرنے کو کہا تھا، لیکن وہ میری بیوی غائب ہو گئی۔ میری مچھلی کہتی ہے کہ سورج تو کہیں بھی غائب نہیں ہو سکتا، لیکن تمہاری بیوی کو میں نے وہاں پہ پہنچا دیا ہے جہاں پہ سورج اس کو دکھائی نہیں دے گا۔ انور کہتا ہے کہ پلیز میری بیوی کو واپس لے آؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ تو مچھلی کہتی ہے کہ میں تمہاری بیوی کی ساری خواہشیں پوری کر چکی ہوں، اب وہ واپس نہیں آ سکتی۔ تو انور کہتا ہے کہ میں نے تمہاری زندگی بچائی ہے، تم نے ساری خواہشیں میری بیوی کی پوری کی، اب میں تم سے صرف ایک خواہش چاہتا ہوں۔ مچھلی کہتی ہے بتاؤ کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو انور کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے ساتھ رہے خوشی خوشی۔ تو مچھلی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، واپس جاؤ، تمہاری یہ خواہش پوری ہو چکی ہے۔ تو انور بھاگا بھاگا واپس جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ واپس جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ان کا وہی پرانا گھر موجود ہوتا ہے، اور اس کی بیوی وہاں پہ کھڑی مسکرا کر اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی واپس آ گئی ہوتی ہے، اس کی بیوی، اور وہ غصے میں بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شکر ہے کہ تم واپس آ گئی، اور کہتی ہے کہ ہاں مجھے احساس ہو گیا ہے۔ اصل خوشی جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے گھروں اور بنگلوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے اتنے پیارے سے گھر میں ہے۔ چلو آؤ اپنے پیارے سے گھر میں چلتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے انور اور اس کی بیوی کبھی بھی بھوکے نہیں رہے۔ وہ اگر 2 مچھلیاں لاتا تو وہ اسی میں خوش ہو جاتی تھی۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش رہنا سیکھ گئی تھی، اور اس کے بعد سے وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ تو آج کی اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا ہے، انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اس کو جو بھی چیز ملی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی میں خوش رہنا چاہیے، کیونکہ زیادہ کے چکر میں انسان جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو بھی کھو دیتا ہے۔ جیسا کہ پروین اگر اس پہلے ہی گھر پہ گزارا کر لیتی اور مزید اپنی خواہشیں نہ کرتی تو آج وہ اسی گھر میں رہتی، لیکن اب وہ ایک چھوٹے گھر میں بھی رہنا سیکھ گئی تھی۔ تو انسان کو ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔